أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. یہاں پر ایک سوال ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اللہ جل شانہ نے اعمیٰ فرمایا، اعمیٰ نابینا. حالانکہ عرب میں بھی وہی عرف ہے جو ہمارے یہاں عرف ہے کہ نابینا کسی کو کہنا یہ عیب ہے، یعنی اس کی بے عزتی ہے اس میں. اور قرآن کریم میں ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں الأعمى فرمایا؟ اس کے کئی جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ ان کو اعمیٰ اس لیے کہا گیا تاکہ ان کا عذر بیان کیا جائے. کہ بظاہر تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کاٹ دینا، آپ کو تکلیف دے دینا، اتنے بڑے اہم کام میں آپ مصروف ہیں اور اس میں دخل اندازی کرنا. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا عذر بیان فرمایا کہ وہ چونکہ نابینا تھے اس لیے دیکھ نہیں سکتے تھے تو وہ معذور تھے. لیس علی الاعمی حرج قرآن میں ہے، نابینا کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو وہ نہیں دیکھا. اگر اعمیٰ نہ کہا جاتا تو آج تک ہر شخص اعتراض کرتا کہ ابن ام مکتوم نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت مصروفیت میں اور وہ بیچ میں جا کر جو ہے نا مصروفیت میں خلل ڈال رہا ہے. دوسرا بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ اللہ جل شانہ عتاب کی وجہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تنبیہ کیوں کی ہے، آپ کو ڈانٹا کیوں ہے. اس لیے کہ یہ بیچارہ ہے، معذور ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کچھ نہیں دیکھتا ہے. ان کو کیا پتہ ہے کہ آپ مصروف ہیں. ایک تو نابینا ہونے کی وجہ سے قابل رحم ہے اور دوسرا ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کس چیز میں مصروف ہیں. تو وہ قابل رحم ہے، بجائے اس کے آپ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں. یہ عتاب جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کی وجہ کی طرف اشارہ ہے. بعض حضرات نے اس سے بھی عجیب بات کہی ہے. تیسرا جواب یہ دیا بعض مفسرین نے کہ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو، آپ کے پاکیزہ خلق کو، کہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا. حالانکہ وہ نابینا تھا تو آپ زبان سے کچھ کہہ دیتے تاکہ کانوں سے سنتا اور آپ کی ناگواری کا اس کو پتہ چل جاتا. یہ تھے نابینا مگر اس کے باوجود محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اس کو کچھ نہیں کہا. یہ حضور کا عذر بیان کیا جا رہا ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کے لحاظ سے کوئی غلط کام نہیں کیا کہ جس کو گناہ کہا جا سکے، برا کام کہا جا سکے. اسی لیے تو حضور نے زبان سے کوئی لفظ نہیں کہا. آپ نے اپنے چہرے پر بل لایا اور منہ پھیر لیا، انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں. تو نابینا تھا، دیکھ لیتا تو اس کو تکلیف ہوتی نا. یہاں پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے جو بعض مفسرین نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ الاعمیٰ اس کا مادہ امیون ہے. اس کی حقیقی معنی ہے بصیرت کی روشنی، بصارت کی روشنی کا نہ ہونا. بصارت کہتے ہیں سر کی آنکھوں میں
جو روشنی ہے نا، اس کو بصارت کہتے ہیں۔ سر کے آنکھوں سے نابینا ہو جانا یعنی بصارت کا نہ ہونا، مگر یہی عام یون کا لفظ بصیرت پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے، یعنی دل کی روشنی نہ ہونے پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے سر کی آنکھوں سے نابینا ہونا، دوسرا ہے دل کی آنکھوں سے نابینا ہونا۔ اس معنی میں بھی قرآن میں یہ لفظ کئی دفعہ آیا ہے۔ سورہ اسراء میں ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو شخص دنیا میں حق سے اندھا ہو گیا تو وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ دیکھو پہلے جو اعمیٰ کا لفظ آیا اس سے دل کا نابینا ہونا مراد ہے، ہدایت سے اندھا، اور دوسری جگہ جو لفظ آیا کہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا یعنی آنکھوں سے نابینا ہوگا۔ دوسری ایک آیت ہے سورہ حج میں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، حقیقت یہ ہے کہ سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یعنی یہ کافروں کے، مجرمین کے، نافرمانوں کے سر کی آنکھیں تو سب کی کھلی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھا ہوتا ہے، وہ دل جو سینوں میں ہے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ اندھا پن جیسے سر سے ہو سکتا ہے اسی طرح دل سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو نافرمان ہے سر کی آنکھیں تو ان کو ہے مگر دل کی آنکھیں نہیں ہیں، اس لیے وہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب جب دونوں مطلب آپ سمجھ گئے تو قرآن کا کمال دیکھو، قرآن نے الاعمیٰ کہہ کر کے دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک یہ کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو سر کی آنکھوں سے نابینا تھے اس کے عذر کو بیان کیا، دوسرا کفار کی طرف اشارہ کیا کہ ارے ظالموں، یہ سر کی آنکھوں سے نابینا ہے جو عیب نہیں ہے، تم دل کی آنکھوں سے نابینا ہو، ارے قریشیوں، سرداروں، تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک شخص ہے ظاہری طور سے اندھا ہے، اس کو دین کی اتنی طلب ہے، وہ مارے مارے پھر رہا ہے کہ مجھے کوئی بات معلوم ہو جائے، اور تم سر کی آنکھوں سے بینا ہو، اس کے باوجود ایسے نخرے میں ہو، استغنا میں ہو، بے پرواہی میں ہو، پیغمبر کی بات کو نہیں سننا چاہتے ہو۔ یہ اشارہ ہے کفار کو شرم دلانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو شکار، الاعمیٰ میں قرآن کریم ابن ام مکتوم کا عذر بھی بیان فرما رہا ہے اور ساتھ ساتھ کفار کو شرم بھی دلا رہا ہے کہ تم بظاہر بینا ہو کر کے ایسے نالائق ہو کہ تمہیں دین کی طلب نہیں۔ اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ جل شانہ صاف صاف تنبیہ کی وجہ بتلا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کیوں تنبیہ کی ہے۔ فرمایا وما یدریک، آپ کو کیا خبر ہے، لعلہ، شاید وہ نابینا آدمی یعنی ابن ام مکتوم یزکا، وہ ٹھیک ہو جاتا، اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے اس کی اصلاح ہو جاتی۔ یزکا سے دو باتیں مراد ہے، ایک بالفعل اصلاح ہونا، کبھی اس کی اصلاح ہوتی، آپ کی بات کی برکت سے کامل ہو جاتا، اور ایک تو بالفعل نفع مراد ہے اور دوسرا مکمل نفع مراد ہے۔ تزکیہ کا معنی ہے پوری طرح اصلاح ہو جانا، 100% ایمان بھی کامل ہو، 100% عمل بھی کامل ہو۔ کیا پتہ ہے آپ اس کی طرف توجہ فرماتے، آپ کی توجہ کی برکت سے اس کو ابھی ابھی کامل نفع ہو جاتا۔ لعلہ یزکا کا یہ معنی ہے، او یذکرو، یا کم سے کم یہ تو ہو جاتا کہ کسی خاص چیز کے بارے میں یذکرو، وہ نصیحت قبول کرتا، اگر پوری طرح اس کو ایک بات سے فائدہ نہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور فائدہ ہوتا۔ او یذکرو، یا کم از کم کسی خاص چیز کے بارے میں نصیحت کو قبول کرتا، فتنفعہ،
پس نفع دیتا اس کو، از ذکر آپ کا نصیحت کرنا، کچھ نہ کچھ تو نفع پھر بھی ہو گیا۔ اس سے مراد ہے بالقوہ نفع، یعنی ابھی ٹھیک ہے پورا طرح اس کو نفع نہ ہوا ایک جو ہے نا مجلس میں، مگر اس میں طاقت پیدا ہو جاتی کہ آئندہ کے لیے اس کو خوب نفع ہوتا، اس کو نفع بالقوہ کہتے ہیں، یعنی نفع کی طاقت اس میں ہوتی۔ اور اسی طرح نفع سے ناقص نفع مراد ہے، کامل نفع اگر نہ ہوتا، یعنی 100% وہ اس طرح نہ ہوتا جیسے آپ چاہتے ہو، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونا تھا ان کو، ٹھیک ہے نا۔ پھر دیکھ لو ترجمہ، وما یدریک، آپ کو کیا خبر ہے، لعلہ، شاید یہ نابینا صحابی، یزکا، پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا، آپ اگر اس کی طرف توجہ فرماتے، او یا کم از کم یذکر، کسی خاص چیز کے بارے میں نصیحت قبول کرتا، فتنفعہ، پس نفع دے دیتا اس کو، الذکر، آپ کا نصیحت کرنا، یہ بھی تو نفع ہے نا، پوری طرح نفع نہ ہوا، کسی ایک خاص حد تک نفع ہوا، یہ بھی نفع ہے۔ اس میں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے مفسرین نے کہ پہلے تو عبس ہے، تولا، غائب کے صیغے تھے، اس نے اپنے منہ پر بل لایا، اس نے اپنا منہ موڑا، ابھی سیدھا سیدھا خطاب ہے، وما یدریک، ہے آپ کو کیا پتہ ہے اے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کیا؟ اس کو عربی میں التفات کہتے ہیں، یعنی غائب سے رجوع کیا مخاطب کی طرف۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اگر غائب کی صیغوں سے مسلسل ہم نے اس کا ذکر کیا تو آپ ڈر جائیں گے، سمجھے نہیں سمجھے؟ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے دوستی ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، تو آدمی جو ہے نا، یہ بھی تو ایک قسم کا منہ موڑنا ہے، آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو، اس کا نام لے کر اس سے بات نہیں کر رہے ہو، غائب سے کوئی آدمی تھا، کوئی شخص تھا، کسی نے یوں کہا، کسی نے یوں کیا۔ محبت میں تو عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اگر سیدھا سیدھا خطاب نہ کیا تو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف پیدا ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں ہے، صاف صاف فرمایا وما یدریک، ہے ہم تیری طرف متوجہ ہو کر خطاب کر رہے ہیں کہ تجھے کیا خبر ہے۔ اور ساتھ ساتھ حضور کا عذر بھی بیان کیا کہ حضور کو پتہ نہیں تھا کہ یہ طالب نہیں ہے، غیب تو حضور نہیں جانتے ہیں نا، حضور کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سردار لوگ ٹگی سے آئے ہوئے ہیں، حقیقی طالب نہیں ہے، اور ابن ام مکتوم حقیقی طالب ہے۔ وما یدریک، آپ کو تو پتہ نہیں تھا۔ کیا انداز ہے کتاب کا یار، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے، کتنا خیال ہے، کلام میں کتنا خیال ہے، سمجھ میں نہیں آئے؟ ایک تو سیدھا سیدھا خطاب کیا کہ آپ کا دل خراب نہ ہو کہ بھئی ہم سے بات ہی نہیں ہو رہی، اور پھر عذر بھی ساتھ بیان کیا کہ اے محبوب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فائدہ حاصل کرے گا اور وہ فائدہ حاصل نہیں کریں گے، آپ نے سمجھا تھا کہ وہ فائدہ حاصل کریں گے وہ سردار، مگر حقیقت اس کے برعکس تھا۔ تنبیہ ہلکا کی ہے یہاں پر، اور آپ کا عذر بھی ساتھ ساتھ، تو اس سے مفسرین کہتے ہیں اندازہ لگائیں کہ آپ کی شان کتنی بلند ہے، اور محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اللہ تعالیٰ کو اس سے کتنی تکلیف ہوگی۔ ہر مسلمان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ جب ہم شریعت کے خلاف چلتے ہیں، سنت کے خلاف چلتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کو توڑتے ہیں تو حضور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ میرا خیال 1 سال پہلے ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سخت غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ فرمایا میرے اپنے لوگوں نے میرے سینے کو چلنی کر دیا ہے، سوراخ سوراخ کر دیا ہے، یعنی جو میرے امتی ہے، میرے عاشق ہیں، میرے مجھ سے محبت رکھتے ہیں، انہوں نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ نہ خود دین پر چلتے نہ دوسروں کو چلاتے ہیں۔ ہمارا یہی حال ہے،
یار ہم کتنے لوگ دین پر چلتے ہیں، آپ خود سروے کرو اس کو، اور کتنے لوگوں کو دین پر لاتے ہیں، آپ خود بتاؤ۔ کافر تو ہمارے عمل سے دین پر آئے گا نا، عمل اتنا برا ہے کہ کافر اپنے کفر میں اور مضبوط ہو جائے گا مسلمانوں کی اکثریت کا، یا غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ صرف ہمارے تبلیغ سے تو نہیں آئے گا نا، ہمارے عمل سے آئے گا۔ تو ہم نے کتنا عمل مضبوط کیا، دوسرے مسلمان جو ہماری تبلیغ سے دین کے قریب ہوتے ہیں، ہم نے کتنوں کو تبلیغ کیا، سوچنے کی چیز۔ حضور کی شان کو بیان کیا گیا۔ آگے اس کے بالمقابل جو شخص بے پرواہی کر رہا ہے یعنی کفار، ان کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ، باقی وہ شخص کے استغنا، اما من استغنا، جو بے نیازی کر رہا ہے، یعنی یہ کفار ہے، یہ سردار اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں، ان میں طلب نہیں ہے، وہ آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتے۔ فَأَنْتَ، اس کے باوجود تو لہو تصدی، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ مستغنی ہے، بے نیاز ہے، منہ بناتا ہے، آپ کی بات کو غور سے سننا نہیں چاہتا، آپ کی اتباع نہیں کرنا چاہتا، اور آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وما علیک، تیرے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، اللہ یزکا، کہ کوئی پاک نہ ہو، یعنی ہم قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے زور سے کسی کو مسلمان کیوں نہیں بنایا۔ بھئی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، حضور کو تو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ زور سے لوگوں کو ہدایت دے دو، آپ پر ضروری نہیں ہے کہ زور سے لوگوں کو ہدایت دے دو، پھر آپ کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہو؟ وَأَمَّا مَنْ، باقی وہ شخص کی استغنا، بے نیازی کرتا ہے، یعنی سردار لوگ، فَأَنْتَ، پس تو لہو، اس شخص کا تصدی، پیچھا کرتا ہے، یعنی اس کی ہدایت کے لیے بے چین ہوتا ہے، حالانکہ وما علیک، کوئی گناہ نہیں ہے تیرے اوپر، اللہ یزکا، اگر وہ پاک نہ ہو جائے۔ ابو جہل نے بات نہیں مانی تو حضور کا اس میں کوئی قصور ہے؟ ابو لہب نے نہیں مانی، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور ہے؟ ان کو تو دعوت دینے کا حکم تھا نا کہ آپ دعوت دے دو، باقی جس کی قسمت میں ہدایت ہے وہ مان لے گا، جس کی قسمت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابن مکتوم کا ذکر فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ، باقی وہ شخص کی جاءَکَ یسعیٰ، آپ کے پاس آیا دوڑ رہا ہے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اپنے طالب بندوں کے اوپر، سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اس لیے طلب بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز، یہ طلب کی قدر کرو، اگر اللہ نے کسی میں دین کی طلب پیدا کی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرماتے تھے یہ جو تبلیغی جماعت کا کام ہے یہ میں نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے کہ لوگوں میں دین کی طلب پیدا ہو۔ طلب بہت بڑی چیز، طلب پیدا ہوگی تو پھر وہ قرآن حدیث کی طرف جائیں گے، دین سیکھیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَأَمَّا مَنْ، وہ شخص کی جاءَکَ، آپ کے پاس آیا، یسعیٰ، دوڑ رہا ہے، یعنی اس میں طلب ہے، وَهُوَ یخشیٰ، اور اللہ سے ڈر رہا ہے کہ ایسے نہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور فَأَنْتَ، تو اے محبوب، عنہ، اس شخص سے، تلہا، بے پرواہی کر رہا ہے، یعنی آپ اس کی طرف توجہ نہیں فرما رہے، تلہا کا معنی بے پرواہی فرما رہے ہیں۔ پھر دیکھو الفاظ کا ترجمہ صحیح یاد رکھو، وَأَمَّا مَنْ، باقی وہ شخص کی جا کر تیرے پاس آیا ہے، یسعیٰ، دوڑ رہا ہے، دران حال ہے کہ وَهُوَ یخشیٰ، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یعنی دوڑنے کی وجہ خوف ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اس لیے دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس آیا۔ فَأَنْتَ، پھر آپ لہو، اس عنہ، اس شخص سے، تلہا، بے پرواہی فرما رہے ہیں۔ آگے آپ کو صاف حکم دیا گیا، کلا، اے محبوب آپ آئندہ ایسے نہ کیا کریں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام شروع کی آیتیں سنا رہے تھے نا،
یہاں تک کلّا تک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکل ایسے زرد پڑ رہا تھا خوف کی وجہ سے، جیسے ریت کا رنگ زرد ہوتا ہے. یہ ان کے الفاظ. خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا بعد میں حکم آئے گا، حکم کیا آئے گا. جب کلّا جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، حضور کا غم ہلکا ہو گیا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی بات نہیں فرمائی، صرف اتنا کہا کہ آئندہ احتیاط کرو. وہی دیکھو، قریبان را بیش بود حیرانی. جو قریب ہوتے ہیں وہ بہت ڈرتے ہیں. یار ہم ممبروں پر یہ ملا لوگ وزیر اعظم کو گالیاں دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ ہاں، صدر کو گالیاں دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ ہمیں چھوڑو، کوئی عام ریڑھی بان سارا دن وزیر اعظم کو گالیاں نہیں دیتا. مگر جو وزیر اعظم کے پاس رہنے والے ہیں، جو اس کے خادم ہیں، جو اس کے دفتر والے ہیں، جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ اس کی جرات کر سکیں گے؟ ہاں، نہیں کر سکیں گے. ہم لوگ اتنی گالیاں دیتے ہیں تو بھی وزیر اعظم ہمیں کچھ نہیں کہتا. کہتا یار جمہوری ملک ہے، ہر ایک کو اختیار ہے، جو قانون کے دائرے میں کہہ سکتا ہے کہہ دے، یہی کہے گا نا. مگر اس میں کوئی قانون کو نہیں مانے گا. کہے گا اچھا تو 24 گھنٹہ ہمارے پاس رہتا ہے، پھر بھی تو وہی کام کر رہا ہے جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں. کہے گا نہیں کہے گا؟ قریبان را بیش بود حیرانی. جو جتنے قریب ہوتے ہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. انی اتقاکم، بخاری کے الفاظ ہے، واخشاکم، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. تو یہاں بھی جب کلّا جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو حضور کا غم ہلکا ہو گیا. یعنی حضور کو یہ خطرہ تھا کہ خدا نخواستہ یہ رسالت کی دولت واپس نہ لی جائے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے نا، وہ جو سے چاہے کرے. لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تم نے یہ کیوں کیا. وہم یسألون، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو ایک تفسیر یہی ہے کہ کلّا پر یہ آیت پوری طرح ختم ہو جاتی ہے کہ کلّا، آپ آئندہ ایسے ہرگز نہ کیجیے گا. یعنی آئندہ طالب اور غیر طالب کا تقابل ہو، بھلے وہ غیر طالب بڑا سردار کیوں نہ ہو، آپ کو حرص اس کی ایمان کی کیوں نہ ہو، اس کو ترجیح مت دینا. جو طالب ہے اس کو ترجیح دے. اس لیے ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ دین کی طلب پیدا کریں، شوق پیدا کریں. قرآن کا شوق، حدیث کا شوق، فقہ کا شوق، نماز کا شوق، دین کی دوسری چیزوں کا شوق. یہ شوق اختیاری ہے. آدمی جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سوچے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچے اور موت کے بعد کے حالات کو سوچے، بتاؤ دین کا شوق اس کو پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں، خود بخود یہ نہیں ہوتا. آدمی کوئی دوا کھا کر اپنے کو بھوک لگائے پھر کھانا کھائے گا نا. اگر معدہ جس کا خراب ہے وہ دوا نہیں کھائے گا تو بھوک تو نہیں پیدا ہوگی نا. دوا یہی ہے کہ الگ بیٹھ کر سوچا جائے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو، آخرت کی پریشانیوں کو. پھر بزرگوں کو دیکھا جائے جو اہل اللہ ہے، جو مشائخ ہے، جو علماء حقہ ہے، کہ وہ کس طرح محنت کر رہے ہیں، وہ کس طرح اللہ سے ڈر رہے ہیں، وہ کس طرح دین کی فکر کر رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کو سوچنے سے طلب پیدا ہوگی. کیا ہوگی؟ قطرہ قطرہ سوراخ ہوگا نہیں ہوگا؟ یار سنگ مرمر میں بھی ایک ایک قطرہ ہر 10 منٹ بعد گر جائے، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ وہاں سوراخ ہو جاتا ہے. اس طلب کی برکت سے اندر دل میں سوراخ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے. آ گئی پھر تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں شخص نے اپنے بیٹے کو شادی دیا، بہو جب گھر میں آ گئی اپنی ساس سے کہا کہ امی ہم نے سنا ہے کہ شادی کے بعد عورتوں کو بچہ ہوتا ہے، یہ صحیح ہے؟ ساس نے کہا ہاں بچہ ہوتا ہے. کہا یہ بھی سنا ہے کہ بچے کے وقت
جو ہے نا بچہ کا اگر ذرا خیال نہیں کیا وہ بچہ مر جاتا ہے. کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے. کہا امی مجھے نیند بہت آتی ہے، ایسے نہ ہو میں نیند میں ہوں مجھے بچہ ہو جائے، وہ بچہ کا میں خیال نہ کر سکوں اور وہ مر جائے. ساس نے کہا بیٹی ابھی تو بچہ کا نام تمہارے پاس ہے، بچہ کو دیکھا نہیں ہے تم نے. بچہ جب ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے وقت تو ایسے چیخے گی کہ ساری بستی کو جگائے گی. تمہاری چیخوں کی آواز سے، تمہاری پریشانی سے سب بستی جاگ جائے گی. تم کہہ رہے ہو کہ میں سوئی ہوئی ہوں مجھے جگاؤ. یہ مثال حضرت نے دی ہے کہ طلب ایک ایسی چیز ہے، طلب ایسی چیز ہے جس سے درد سے پیدا ہوتا ہے. جیسے عورت کو بچے کی پیدائش کے وقت تکلیف ہوتی ہے، انسان میں وہ درد شروع ہو جاتا ہے. یار آپ کے سامنے ہے دین کے کام جو طلب سے کرتے ہیں ان کے حالات ہم سب کے سامنے. میں خود اس کی گواہی دیتا ہوں، میں اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہوں، وہاں جو بخاری شریف میں پڑھا رہا ہوں، میں نے خود رائے گنج میں دیکھا جب ہم وقت لگا رہے تھے، بڑے بڑے آپ کے افسر، بڑے بڑے 21 گریڈ کے جو ہے نا لوگ وہاں جھاڑو لگا رہے ہوتے تھے اور ادھر سے رو رہے ہوتے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی برباد کی. میں ان طالبوں سے کہتا ہوں تم کہتے ہو یار ہمیں انگلش سیکھنا چاہیے، ہمیں فلاں ڈگری حاصل کرنی چاہیے، تو جو ڈگری والے ہیں وہ تو رو رہے ہیں، حالانکہ ان کو پورا دین نہیں ملا ہے، صرف دین کی طلب پیدا ہو گئی ہے. سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ جاؤ مدارس میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دینی ادارے، ایسے لوگ ہیں جو بڑی عمر میں پڑھائی شروع کرتے. مجھے خود یاد ہے جب ہم حفظ کرتے تھے، میرے ساتھ جو حافظ صاحب، حافظ آدم صاحب نام تھا ان کا، بعد میں بہت بڑے قاری بنے، اس کی داڑھی آئی ہوئی تھی، باغ کر مدرسہ میں آیا، مجھے اب تک یاد. اس کو سبق صحیح یاد نہیں ہوتا تو وہ اپنی داڑھی کو پکڑ کر ایسے کھینچتا اور جو ہے نا ایسے اپنے کو خود مارتا تھا، چیختا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو بدبخت، یہ پورے رکو رکو یاد کر کے استاد کو سنا رہے، بدقسمت، چیخ چیخ کر روتا تھا. اتنا بڑا قاری بنا کہ ابھی اس کے ہزاروں شاگرد ہیں. میرا خیال ہے جب آیا تھا 40 سال تو اس کی عمر ہو. اور دینی اداروں میں جاؤ، خانقاہوں میں جاؤ، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو پوری زندگی بزرگوں کی صحبت میں وقت کیا ہوا ہے. طلب ایک ایسی چیز ہے حاجی صاحب، طلب پیدا ہو گئی نا آدمی میں درد ذہ جیسے تکلیف ہوگی، ایمرجنسی تکلیف جس کو کہتے ہیں، وہ پریشان. ہم جو ایسے نخرے کرتے ہیں نا، دین کی باتوں کو غور سے نہیں سنتے، دین کے قریب نہیں آتے، اس لیے طلب نہیں ہے. ابھی تک بچہ جمع نہیں ہے. بچہ جمے گا بھی بزرگوں کی صحبت سے، قرآن کی صحبت سے، حدیث کی صحبت سے. بار بار سنیں گے، بار بار سنیں گے، بار بار سنیں گے تو بچہ جمنا شروع ہو جائے گا. جب بچہ بڑا ہوگا اور بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوگا پھر حاجی صاحب کی آنکھیں نکل جائیں گے. سمجھ میں آئی نہیں آئی حاجی صاحب؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. اس لیے ظاہری میں آپ کو نہیں کہتا ہوں کہ جب قرآن آپ پڑھتے ہو بڑے ادب سے عاجزی سے قرآن اٹھاؤ، اس کو بوسے دے دو اور خوب متوجہ ہو جاؤ. یہ طلب ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے. ہر نہ لفظ کے ترجمے کو غور سے سنو، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں غور سے سن رہے ہیں. شوق، حسدن شوق پیدا کرو. حدیث میں نہیں ہے کہ تم کو رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی شکل بناؤ. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یار یہ تو ٹھگی ہے. بچوں کو نہیں دیکھا جب استاد ان کو مارنا شروع کرتا ہے تو اپنا لعاب دھیان اٹھا کر آنکھوں پر ملتے ہیں. استاد سمجھتا ہے یہ رو رہا ہے، حالانکہ وہ ٹھگی کر رہا ہے، رو نہیں رہا. استاد کو پتہ چلا کہ ٹھگی کر رہا ہے، ڈبل مارے گا اس کو، ہے یا نا؟ تو یہ ٹھگی کر رہا ہے. ایک طالب نے مجھ سے بھی سوال کیا کہ استاد یہ تو صاف صاف ٹھگی ہے، ہم کو رونا نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں ٹھگی کو قبول کرتا ہوں، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ یار جس کے لیے رو رہے وہ خود بخاری کے الفاظ ہیں، باکو او تبا کو، رو یا رونے کی شکل بناؤ. رونے کی شکل بنانے میں کمال کیا ہے؟ اظہار طلب ہے
یہ نقطہ سمجھو، اس میں کیا ہے؟ اظہار طلب ہے۔ تہجد کی احادیث میں معلوم ہے کیا لفظ ہے؟ کہ میرے بندے آدھی رات کو اٹھتے ہیں، شوہر اٹھتا ہے، جو ہے نا بیوی سو رہی ہے اس کے منہ پر چھینٹے مارتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، بیوی اٹھتی ہے، شوہر سو رہا ہے، اس کے منہ پر چھینٹے مار کر اس کو اٹھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد یتملقنی، میری چاپلوسی کرتے ہیں۔ چاپلوسی ٹھیٹ قسم ہے طلب کی، ایک عام طلب ہوتی ہے نا، کسی چیز کا شوق، چاپلوسی کا مطلب بہت شوق۔ یضحک اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھ کر ہنستا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ تین چیزیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس حال کو جب دیکھتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو اٹھایا اور پھر میرے سامنے آ کر بہت عاجزی سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور میرے ساتھ چاپلوسی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ ہنسنے کا معنی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور اس وقت چونکہ آدمی تسلی سے چاپلوسی کر سکتا ہے نا تہجد کے وقت، اس لیے اس وقت میں بڑی برکت ہے برکت نہیں ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم انسانوں کی چاپلوسی کر کے اپنے مقاصد ان سے لینا چاہتے ہیں، حالانکہ عقل ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی چاپلوسی کرے، جن کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، اللہ کے پاس ہے سب چابیاں۔ سمجھ میں آ گئی؟ طلب ایک ایسی چیز۔ تو یہ نقطہ آپ سمجھ گئے کہ رونے کی شکل کو اللہ کیوں قبول کرتا ہے؟ اس لیے کہ اظہار طلب ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ظاہر کر رہے ہو کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، مجھے چاہیے، مہربانی کرو، مجھے دے دو۔ یہ اہل اللہ کو نہیں دیکھا ہے، ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے تواضع ٹپکتا ہے، مسکین کا خیال ہے، بندہ کا خیال ہے۔ میں نالائق آدمی یہ سمجھتا ہوں، یہ بڑے بڑے سیاسیوں کو دیکھا ہے، ہم نے یہ بولا تھا، ہم یہ کرے گا، ہم ایسا کر رہا ہے، ہر وقت یہ بولتے رہتے، فرعونی لہجہ ہوتا ہے۔ ادھر تو آپ سنیں گے مسکین، فقیر، بیچارہ، ادھر جو ہے نا بڑی بڑی باتیں سنیں گے۔ یہ زمین آسمان کا فرق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھتے ہیں اپنے کو۔ ہر چیز میں اگر اپنی کسی چیز کو بیان کریں گے تو بھی کہیں گے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے یہ توفیق مجھے دے دی، میں نے یہ کام کر لیا۔ اس کی قدر کرو۔ یہاں تک یہ بات مجھے بھی سمجھ میں آنی چاہیے، آپ کو بھی، کہ ابن ام مکتوم کی اتنی عزت کیوں ہوئی؟ اس کی طلب کی وجہ سے، حتیٰ کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈانٹا گیا کہ اس طالب کا خیال تو نے کیوں نہیں کیا۔ کریں گے اس کی طرف توجہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بھی دے دے، ہدایت بھی دے دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔